مغرب کے بعد منعقد ہوگا، اور ساتھ ہی حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سالانہ عرس مقدس جو ہے اس کی تقریب بھی ہوگی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کا نظام عدل پوری دنیا میں اقوام عالم میں مانا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت کے سینکڑوں پہلو ہیں جن پر گفتگو ماضی میں ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نئے نئی جہتوں کے لحاظ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج بالخصوص آپ کا نظام عدل جو اصل میں اسلام کا نظام عدل ہے، اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل ہے کہ کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سلسلہ میں چند اہم فیصلے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ موطا امام مالک میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جیش العراق میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا اور یہ دونوں صاحبزادگان جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جہاد پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر جو عراق کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گورنر مقرر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عراق کی جو مہم تھی وہ کئی مراحل میں مکمل ہوئی، اور فتوحات کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ تو جس جہاد میں جس محاذ پر فوج گئی ہوئی تھی وہ بھی عراق ہی کا ایک حصہ تھا، اور مفتوحہ علاقے کے اندر پہلے سے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جب یہ دونوں صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملے، انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ مدینہ منورہ سے امیر المومنین کے دو لخت جگر میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا، اور ساتھ ہی یہ لفظ بولے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو آپ حکم دے میں وہ خدمت کروں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو اقدر لکما علی امر، اگر میں قدرت رکھتا ہوں، استطاعت رکھوں کسی ایسے کام پر انفعکما بہ، کہ جس سے میں تمہیں فائدہ دے سکوں، لفعلت، تو میں تیار ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کی خدمت اور آپ کے لیے فائدہ مند کام آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دو صاحبزادگان تو خاموش رہے، ان کے ذہن میں خود ہی ایک کام آ گیا۔ ثم قال بلا، پھر کہا کیوں نہیں، ہا ہنا مال من مال اللہ، کہ میرے پاس
بیت المال کا کچھ مال اکٹھا ہوا ہے جو میں نے مدینہ منورہ بھیجنا ہے، تو ارید ان ابعث بہ الی امیر المومنین، تو مستقل مجھے کوئی بندہ بھیجنا پڑے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے وہ بھیجوں، لیکن اس کی صورت میں یہ بنانا چاہتا ہوں فَأُسْلِفُكُمَا، میں بطور قرض یہ مال تمہیں دیتا ہوں، فَتُبَايِعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِّن مَتَاعِ الْعِرَاقِ، تم ان پیسوں سے عراق سے کچھ سامان تجارت خرید لو، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ میں جا کر اسے فروخت کرو، وَتُوفِرَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو رأس المال ہے، جتنا میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ سارے کا سارا تم جا کے امیر المومنین کو جمع کرا دو، یعنی یہ سودا بیچنے کے بعد، وَيَكُونُ لَكُمَا رِبْحُهُ، اور جو پرافٹ ہو وہ تم دونوں بھائی آپس میں تقسیم کر لینا۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے کہ جس کے ذریعے میں تمہیں فائدہ دے سکتا ہوں، اور اس میں بیت المال کا بھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا کہ رأس المال تو ہر حال میں تمہیں دینا ہے، کہ امیر المومنین کو تم رأس المال دے دو گے جتنا میں اصل زر تمہیں دے رہا ہوں، اور جو پرافٹ ہوگا وہ تم اپنے درمیان تقسیم کر لینا۔ فقالا وددنا، تو دونوں صاحبزادوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ بات پسند ہے کہ آپ نے ویسے بھی تو وہ پیسے پہنچانے ہیں بیت المال میں امیر المومنین کے پاس، تو ہم آپ سے وصول کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی سامان خریدتے ہیں، سامان جا کر بیچیں گے، اصل پیسے امیر المومنین کو دے دیں گے، اور جو اس سے منافع حاصل ہوگا وہ ہم تقسیم کر لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ خط لکھا، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ أَن يَأْخُذَ مِنْهُمَ الْمَالَ، کہ جب یہ دونوں صاحبزادے پہنچے تو ان کے پاس بیت المال کے اتنے پیسے ہیں، وہ آپ ان سے وصول کر لیں۔ جس وقت یہ دونوں صاحبزادگان مدینہ منورہ پہنچے، انہوں نے جا کر وہ سامان تجارت فروخت کیا اور اس پر انہیں منافع ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اصل زر لے کر پہنچے کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، یہ بیت المال کا پیسہ ہے، ہم یہ آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ ساری وضاحت کر دی کہ ہمیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیسہ بطور قرض دیا، ہم نے ان کی اجازت سے پھر اس سے سامان تجارت خریدا، اور ہم نے یہاں آ کے فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد پرافٹ اپنے پاس رکھا، اور یہ اصل پیسے مکمل ہم بیت المال کو پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اڑ گئے کہ تم کیسے پرافٹ لے سکتے ہو؟ آپ نے جس وقت اس سلسلہ کے اندر مواخذہ کیا تو دونوں بیٹوں نے کہا کہ ہمیں بطور قرض دیا تھا عراق کے گورنر نے، اور ہم پورے کا پورا قرض جو لیا تھا وہ آپ کے پاس جمع کروا رہے ہیں، اور یہ ہماری اپنی محنت ہے کہ جس کے نتیجے میں جو پرافٹ ملا ہے وہ ہم نے اپنے پاس رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اکل الجیش قد اسلف کما اسلفکما، کیا لشکر میں جتنے لوگ تھے کیا سب کو
عراق کے گورنر نے قرض دیا یا صرف